یوحنا کا پہلا، دوسرا اور تیسرا خط۔ یوحنا کا پہلا خط دراصل گمنام ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا خط اس شخص کے لکھے ہوئے ہیں جس کو بزرگ کہا جاتا تھا۔ اب تینوں خطوط اور یوحنا کی انجیل کی زبان اور اسلوب آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تمام اس کے ہیں جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ اب یہ زبدی کا بیٹا یوحنا ہو سکتا ہے، جو 12 رسولوں میں سے ایک تھا، یا یسوع کے ابتدائی شاگردوں میں دوسرا یوحنا ہو سکتا ہے جس کو یوحنا بزرگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ یوحنا جو بھی تھا، اب یہ عمر رسیدہ ہے اور یہ گھریلو کلیسیائی جماعتوں کی نگہبانی کر رہا ہے جو غالباً قدیم شہر افسس کے آس پاس تھیں۔ اب انجیل اور ان خطوط میں پائے جانے والے اشاروں سے لگتا ہے کہ یہ جماعتیں زیادہ تر یسوع کے یہودی مسیحی پیروکاروں کی تھی، اور وہ حال ہی میں ایک بحران سے گزرے تھے جس نے یوحنا کو یہ خط لکھنے کی ترغیب دی۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت کلیسیاؤں سے الگ ہو گئی ہے۔ اب وہ لوگ یسوع کو اسرائیل کا مسیح یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور وہ ان لوگوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دے رہے ہیں جو کلیسیاؤں کے ساتھ وفادار رہے۔ دراصل یوحنا کا دوسرا اور تیسرا خط واضح طور پر اس تنازع پر بات کرتے ہیں۔ یوحنا کا دوسرا خط ایک مخصوص گھریلو کلیسیا کے لیے انتباہ ہے۔ کچھ لوگ یسوع کا انکار کرتے ہیں، یوحنا ان کو گمراہ کرنے والے کہتا ہے، اور شاید وہ تصدیق یا حمایت کی تلاش میں کلیسیائی جماعت کی طرف جائیں گے، لیکن اس کلیسیائی جماعت نے انہیں کوئی پیشکش نہیں کرنی ہے۔ یوحنا کا تیسرا خط دراصل ان گھریلو کلیسیاؤں کے ایک رکن کو لکھا گیا ہے جس کا نام گیوس تھا، اور بزرگ اس سے کہتا ہے کہ سچے خادموں کو قبول کر جو جلد پہنچنے والے ہیں۔ اسے اس کو یہ کرنے کا کہنا پڑا کیونکہ اس کلیسیائی جماعت کا قائد دطرفس ایک احمق کی طرح کام کر رہا ہے، اور وہ یوحنا بزرگ کے ساتھ وابستہ ہر کسی کو مسترد کر رہا ہے۔ اور اس طرح یہ خطوط ہمیں تناؤ اور تنازع میں ایک کھڑکی فراہم کرتے ہیں، اور پہلا یوحنا انہی ساری باتوں کے جواب میں نقصان پر قابو پانے کی ہدایت کے طور پر لکھا گیا تھا۔ بزرگ ان لوگوں کو جو ابھی تک مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں یقین دلاتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ حق پر قائم ہے، اور اس طرح یہ سب باتیں پہلے یوحنا کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں جو حقیقت میں ایک خط نہیں ہے۔ یہ ان کلیسیاؤں کو بھیجا گیا شاعرانہ واز زیادہ لگتا ہے۔ یوحنا کا کہنا ہے کہ وہ نئی معلومات فراہم نہیں کر رہا۔ دراصل یوحنا کے پہلے خط کے تمام اہم خیالات اور الفاظ یوحنا کی انجیل میں یسوع کی تعلیم سے آتے ہیں، اور یوں یوحنا کا مقصد ان مسیحیوں کو یاد دلانا اور قائل کرنا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ یوحنا کے واز کا شاعرانہ معیار حقیقت میں خوبصورت ہے۔ وہ اپنے تخیل کو سطری یا منطقی انداز میں تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ قدیم زبان و بیان کی ایک معروف تکنیک استعمال کرتا ہے جس کو توسیع کہتے تھے۔ یوحنا کے پاس صرف 2 بنیادی خیالات ہیں جو زندگی اور سچائی اور محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اور وہ بار بار انہی خیالات کے گرد گھومتا ہے، ہر بار انہیں تھوڑے مختلف زاویے یا مزید زوردار طریقے سے پیش کرتے ہوئے۔ وہ بہت زیادہ دفعہ صنعت مبالغہ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ روشنی اور تاریکی، محبت اور نفرت، نیکی اور بدی کی سادہ تصویروں کے ساتھ بہت سخت تضادات کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن یوحنا کے پہلے خط کی سادگی پر نہ جائیں، یہ کام بہت گہرا ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کا ایک واضح تعارف ہے اور پھر اس کا ایک واضح نتیجہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان واز کے جاری دور کسی بھی قسم کے ادبی نمونے کی پیروی نہیں کرتے، لیکن لگتا ہے کہ اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ ہر ایک کی نشاندہی ایک تعارفی فقرے کے ساتھ کی گئی ہے، یہ پیغام ہے، اور پھر ہر ایک کے بعد تصویر کشی کی دہرائی ہے کہ خدا پہلے نور اور پھر محبت کیسے ہے، اور ان دونوں حصوں میں تمام بنیادی خیالات انہی 2 خیالات سے نکل کر انہی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا تعارف یوحنا کی انجیل کے پیش لفظ سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ اس میں پیدائش 1 باب اور امثال 8 باب کی بازگشت ہے۔ یوحنا زندگی کے کلام کی بات کرتا ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا کے نزدیک لفظ خدا باپ اور بیٹے دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دنیا میں زندگی لانے کے لیے آیا تھا، اور جنہوں نے بیٹے کو دیکھا اور سنا اور چھوا ان کو ہم کہا جاتا ہے۔ یوحنا رسولوں کا حوالہ دے رہا ہے جو یسوع کے عینی شاہدین ہیں، اور اس لیے اب ہم تمہارے یعنی یسوع کے پیروکاروں کی اگلی نسل کے لیے پیغام رکھتے ہیں۔
چنانچہ رسول دوسروں کو زندگی کا کلام سناتے ہیں تو وہ دوسرے بھی رسولوں کے وسیلے سے باپ اور بیٹے کی رفاقت میں لائے جاتے ہیں۔ لفظ رفاقت یہاں یونانی میں کوئنونیا ہے۔ اس کے معنی ہیں شراکت یا اشتراک۔ جب لوگ رسولوں سے یسوع کے متعلق پیغام سنتے ہیں تو وہ پیغام ان کو یسوع کے ساتھ اور خدا کی محبت اور حیات کے ساتھ حقیقی شراکت میں لے آتا ہے، اور اس طرح یہ بات پہلے مرکزی حصے میں لے جاتی ہے۔ یہ پیغام ہے خدا نور ہے۔ یہ رسولوں کا پیغام ہے کہ خدا نور یسوع کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس طرح اگر لوگ یسوع کے وسیلے سے خدا کی اپنی حیات میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو نور میں چلنے کی ضرورت ہے، جو واقعی خوبصورت تصویر ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یوحنا کی نظر میں یسوع کے حکموں پر عمل کرنا، اور یہ مشکل ہے۔ تو جب آپ ناکام ہو جائیں، یسوع کی کفارہ بخش موت آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دے گی، اور تب ایک بار پھر آپ کو بلایا جاتا ہے کہ اٹھیں اور یسوع کی تعلیمات پر عمل کریں۔ لیکن اس کی کون سی تعلیمات پر؟ یوحنا کلیسیاؤں کو یسوع کے پرانے زخم عشاء ربانی پر شاگردوں کو دیے گئے نئے حکم کی یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں جیسے اس نے ان سے محبت رکھی۔ یہ کرنے کا مطلب ہے نور میں چلنا۔ اب اگر خدا کا نور یسوع کے ذریعے چمک رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تاریکی دور ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خدا کے فرزند جو پہلے سے اس لمحے میں ہیں، وہ دنیا پر حکومت کرنے والے گناہ اور بدی اور موت پر فتح حاصل کریں۔ اور اس طرح یوحنا کلیسیاؤں کو چیلنج کرتا ہے، دنیا سے محبت نہ رکھو کیونکہ یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ وہ یہاں خاص طور پر تکبر اور جنسی بے راہ روی کا حوالہ دے رہا ہے۔ غالباً یہ اس تنازع سے جڑے ہوئے مسائل ہیں جو کلیسیاؤں میں واقع ہو رہا تھا، اور اس طرح یوحنا کلیسیاؤں کو ان لوگوں کے متعلق خبردار کرتا ہے جو جماعتوں کو چھوڑ چکے ہیں اور جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یوحنا ان کو مخالف مسیح اور گمراہ کرنے والے کہتا ہے، لیکن اس کو ابھی تک یقین ہے کہ جو ابھی تک یسوع کے متعلق جانتے ہیں، در حقیقت وہ خدا کے سچے فرزند ہیں اور وہ باپ کے پیارے ہیں۔ اور جب وہ راست بازی کرتے اور غصہ، جھگڑا اور تفرقے پیدا کرنے والے گمراہ کرنے والوں کے برعکس ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اور اس طرح یہ واز کے دوسرے بڑے حصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے، یہ رسولوں کا پیغام ہے کہ خدا محبت ہے، اور اس لیے خدا کے فرزندوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور نفرت کو ترک کریں۔ یوحنا کا کہنا ہے کہ پیدائش 4 باپ والے قائن جیسے نہ بنیں۔ اس کی نفرت اسے اپنے بھائی کے قتل تک لے گئی۔